جاؤ، کچھ آنسوؤں کے وزے کائنات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ۔ اسیران کربلا کا سفر یہ ایک ایسا سفر تھا جو ظلم و ستم کی انتہا، صبر و استقامت کی مثال اور حق کی صداقت کا گواہ تھا۔ یہ وہ قافلہ تھا جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی مولا علی علیہ السلام کی بیٹی جگر گوشہ بطول حضرت زینب سلام اللہ شامل تھیں۔ یہ وہ قافلہ تھا جس میں بیمار امام زین العابدین علیہ السلام تھے جو ظلم سہنے کے باوجود صبر کی تصویر بنے رہے۔ یہ وہ قافلہ تھا جس میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے جو بھوک، پیاس، تھکن اور یزیدی فوج کے مظالم کے باوجود اپنے نانا کے دین کی بقا کے لیے قربانیاں دے رہے تھے۔ بلا ہے یہ معجزے نما کی بستی ہے، کفن میں سے کے لپیٹو حیات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ سے، کہیں گے ماتمی 11 محرم الحرام 61 ہجری۔ یہ وہ دن جب کربلا کی خاک ابھی بھی شہداء کے پاکیزہ خون سے تر تھی، جب لاشیں بے گور و کفن تھیں، جب خیمے جلا دیے گئے تھے، جب حسین علیہ السلام کی بہنوں، بیٹیوں، بھتیجوں اور بچوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا تھا۔ یزیدی فوج نے اہل بیت علیہ السلام کو زبردستی قید کر کے کوفہ کی جانب روانہ کیا۔ کربلا سے کوفہ کا فاصلہ تقریباً 80 کلومیٹر تھا، جو عام حالات میں 16 سے 20 گھنٹوں میں طے ہو سکتا تھا، لیکن یہ قافلہ 12 محرم 61 ہجری کو کوفہ پہنچا۔ اسیران کربلا کو کوفہ لے جاتے ہوئے شدید ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا، جس میں بھوک، پیاس، گرمی کی شدت اور زنجیروں میں جکڑنے کی تکلیف شامل تھی۔ تاریخی کتب جیسے بحار الانوار علامہ مجلسی، بحر العلوم اور الارشاد شیخ مفید میں اس سفر کے دوران جہاں بحق ہونے والوں کا ذکر تو ملتا ہے، لیکن ان کے مکمل نام اور تعداد پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ کئی کمزور بچے، خواتین اور بوڑھے اس اذیت ناک سفر میں جاں بحق ہوئے۔ یزیدی فوج کی بے رحمی، بھوک، پیاس اور گرمی کی شدت بنیادی وجوہات تھیں۔ سخت گرمی، پیاس اور مسلسل اذیت کی وجہ سے کئی بچے راستے میں دم توڑ گئے۔ بعض روایات کے مطابق یزیدی فوج نے قیدیوں کو پانی سے محروم رکھا۔ بھوک، پیاس، گرمی اور زنجیروں کی تکلیف سے بعض ضعیف افراد راستے میں جاں بحق ہو گئے۔ کمزور افراد جو چلنے کے قابل نہ رہے، یزیدی فوج نے انہیں قتل کر دیا۔ یہ سفر اسیران کربلا کے لیے انتہائی المناک اور اذیت ناک تھا۔ کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں، ہمیں حسین کی جنت میں ساتھ لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، نہیں کروں گا۔ اسیران کربلا کے سفر میں کم از کم 5 مقامات ایسے تھے جہاں انہیں ٹھہرایا گیا، اور ہر مقام پر یزیدی افواج نے ان کے ساتھ ظالمانہ سلوک کیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ اور امام سجاد علیہ السلام نے کئی مواقع پر عوام اور یزیدی فوج کو مخاطب کیا،
اور ان کے مظالم کو بے نقاب کیا۔ عین التمر، یہ مقام کربلا کے مغرب میں واقع تھا جہاں قیدیوں کو کچھ دیر کے لیے ٹھہرایا گیا۔ یہ جگہ اپنے کھجور کے باغات اور تاریخی اہمیت کے لیے مشہور تھی۔ قصر بنی مقاتل، کربلا سے کوفہ کے راستے میں ایک معروف مقام جہاں قافلہ مختصر قیام پذیر ہوا۔ امام حسین علیہ السلام 9 محرم سے قبل یہاں قیام کر چکے تھے جب وہ کوفہ کی جانب جا رہے تھے۔ عذیب الحاجانات تاریخی طور پر اونٹوں کے قیام اور پانی کے چشموں کی جگہ تھی۔ یزیدی فوج نے قیدیوں کو یہاں روک کر مزید اذیت دی۔ قطرہ الرقاق، کوفہ کے قریب، جب قافلہ کوفہ کے قریب پہنچا تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے وہاں موجود عوام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے اہل کوفہ، اے دغا بازو، تم نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور پھر ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ تمہارے آنسو بے فائدہ ہیں کیونکہ تمہاری غداری نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو شہید کروا دیا۔ یہ خطاب سن کر کوفہ کے لوگ رونے لگے، مگر حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے ان کے رونے کو ظاہری ندامت قرار دیا اور انہیں بتایا کہ وہ خود اس المناک حادثے کے ذمہ دار ہیں۔ یہ کوفہ کے قریب ایک پل تھا جہاں سے یزیدی فوج نے قیدیوں کو گزارا۔ بعض روایات کے مطابق اسی مقام پر کچھ کوفی لوگوں نے قیدیوں کو پہچانا اور اہل بیت علیہ السلام پر ہونے والے مظالم پر گریہ کیا۔ یہاں حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے کوفہ کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے ان کی بے وفائی پر شدید مذمت کی۔ کوفی عوام رونے لگے، مگر حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے ان کے رونے کو ظاہری ندامت قرار دیا۔ مسجد حنانہ، یہاں اہل بیت علیہ السلام کے مقدس سروں کو رکھا گیا۔ تاریخی روایات کے مطابق زمین اور دیواروں سے آہ حسین علیہ السلام کی صدائیں بلند ہوئیں۔ اس مقام پر امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کے ساتھ بے حرمتی کی گئی اور زمین نے غم کا اظہار کیا۔ نہیں کروں گا لغد میں انتظار سحر، فرشتوں کر وہ بلا راتوں رات لے جاؤ، کچھ آنسو کے عوض کائنات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ۔ 12 محرم الحرام کو قافلہ کوفہ پہنچا۔ جب قافلہ کوفہ پہنچا تو انہیں باب الفیل نامی دروازے سے شہر میں داخل کیا گیا۔ کوفہ کے دروازے پر اہل بیت کے قیدیوں کو ہجوم میں لایا گیا، جہاں لوگوں کو تماشائی بنا کر کھڑا کر دیا گیا تھا۔ یزید کے کارندے چاہتے تھے کہ لوگ ان مظلوموں کی بے بسی کو دیکھ کر ابن زیاد اور یزید کی قوت کو تسلیم کر لیں، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی للکار ان کے تمام عزائم کو خاک میں ملا دے گی۔ جب قافلہ کوفہ میں داخل ہوا تو امام زین العابدین علیہ السلام نے کمزوری اور بیماری کے باوجود خطبہ دیا۔ اے لوگو، ہمیں پہچانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ ہم کون ہیں، اور جو نہیں جانتے وہ سن لیں کہ میں علی بن حسین ہوں۔ میرا باپ حسین ابن علی علیہ السلام ہے جنہیں تم نے میدان کربلا میں پیاسا شہید کیا۔ اے لوگو، تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ تم نے ہم پر ظلم کیوں کیا؟ یہ سن کر کوفہ کے لوگ غم و اندوہ میں مبتلا ہو گئے اور رونے لگے۔ کوفہ پہنچنے کے بعد قیدیوں کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے حضرت زینب سلام اللہ کی جانب دیکھا اور گستاخانہ انداز میں کہا، تم نے دیکھا کہ اللہ نے تمہارے بھائی حسین علیہ السلام کو کیسے قتل کروا دیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے نہایت جلال اور وقار کے ساتھ فرمایا، اللہ کی قسم، تم نے جو کچھ کیا وہ ہمارے لیے عزت اور تمہارے لیے ذلت ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم نے ہمیں برباد کر دیا تو جان لو کہ اللہ ہمیں دوبارہ عزت دے گا اور تمہیں ذلیل کرے گا۔ اے ابن زیاد،
تو جتنا ظلم کر سکتا ہے کر لے، مگر ہم اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کو کم نہیں کر سکتا۔ ابن زیاد حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے جلال اور عظمت سے گھبرا گیا اور غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ جب ابن زیاد نے امام زین العابدین علیہ السلام کو دیکھا تو بولا، یہ کون ہے؟ اسے قتل کر دو۔ امام سجاد علیہ السلام نے بے خوفی کے ساتھ جواب دیا، اگر تو مجھے قتل کرے گا تو سوچ لے کہ یہ خون کس کا ہے۔ کیا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حسین علیہ السلام کو نہیں مارا؟ کیا یہ کافی نہیں؟ اگر تو ہمیں قتل کرے گا تو قیامت کے دن ہمارا مقدمہ اللہ کے دربار میں ہوگا۔ ابن زیاد امام سجاد علیہ السلام کی باتوں کا جواب نہ دے سکا اور غصے میں خاموش ہو گیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ اور امام سجاد علیہ السلام کے خطبات نے یزیدی ظلم کے خلاف بیداری پیدا کی۔ ان خطبات نے کوفی عوام کو ان کے جرم کا احساس دلایا اور یزیدی حکومت کی کمزوری کو ظاہر کیا۔ ابن زیاد جیسا ظالم بھی حضرت زینب سلام اللہ علیہ اور امام سجاد علیہ السلام کے الفاظ سے کانپ اٹھا، کیونکہ یہ خطبات حق اور باطل میں فرق واضح کر رہے تھے۔ یہ خطبات قیامت تک ظلم کے خلاف احتجاج اور حق کی فتح کا استعارہ بنے رہیں گے۔ قسم حسین کی پرسے میں کم ہی لگتا ہے، بلند جتنا بھی ماتم میں ہاتھ لے جاؤ، حسین بات۔ یہ قافلہ ایک پیغام تھا، ایک انقلاب تھا، ایک چراغ تھا جو قیامت تک حق و باطل کے درمیان لکیر کھینچتا رہے گا۔ اسیران کربلا کی بے کسی وقتی تھی، مگر ان کا پیغام ابدی تھا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی للکار نے ظالموں کے تخت ہلا دیے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی استقامت نے یزیدیت کو لرزا دیا۔ یہ سفر ظلم کی تلوار کو کاٹنے کے لیے صبر کی ڈھال بن کر نکلا تھا، اور آج ہر آزاد انسان کو حق کے راستے پر چلنے کی ہمت دیتا ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ کہیں گی فاطمہ وقت ظہور مہدی سے، لڑائی کے لیے غازی کو ساتھ لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ۔